اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ انتہائی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے۔ واقعہ لالچ کے متعلق ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، لیکن جانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل دینی باتیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل دینی باتیں کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ تو ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ سے کہا کہ حضور، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت گاروں میں رہوں گا، آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں گا، صحبت سے بھی برکتیں لیتا رہوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور ایک سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب اس سفر پر آگے گئے تو کھانے کا وقت ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ آپ نے ایک روٹی اس شخص کو دی، ایک روٹی خود تناول فرمائی۔ جب دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی تو آپ نہر کے کنارے پانی وغیرہ پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو دیکھا کہ تیسری روٹی غائب تھی۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، یہ ٹینشن رہتی ہے کہ یار کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، آگے کیا بنے گا، مستقبل کا کیا ہوگا۔ اب وہ بھی ویسا ہی شخص تھا کہ ابھی تو کھانا کھا لیا کہ رات کا کیا بنے گا۔ اس نے وہ روٹی چھپا دی، حالانکہ اللہ کے نبی کا ساتھ ہے۔ اب تھوڑا اور آگے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ اب اس شخص نے جھوٹ بولا، کہا کہ حضور مجھے تو نہیں پتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑا آگے گئے، ایک ہرنی جا رہی تھی اپنے بچے کو ساتھ لے کر۔ آپ نے ہرنی کے بچے کو اشارہ کیا، بچہ خود ہی چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کو بھونا اور اس کے گوشت کو دونوں نے مل کر کھایا۔ ہڈیاں جو بچ گئی تو آپ نے ان ہڈیوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ تو اللہ کی نبی کے زبان سے الفاظ نکلنے ہی تھے کہ وہ ہرنی دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت اور قوت عطا کی ہے، میں تجھے اس کی قسم دیتا ہوں، بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ تو حضرت انسان جب ایک جھوٹ بول دینا، پھر اس کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ پہلی باری میں ہی سچ کہتے تو ہر بار آسانی رہتی۔ کبھی ایک بار جھوٹ بولا ہوگا، اب اگلے کوسچن پر دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا، تیسرے پر تیسرا جھوٹ، کیونکہ پہلی فائل ہی غلط کھول دی نا۔ تو اس نے کہا حضور مجھے نہیں پتا کہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ آپ اور آگے گئے، ایک نہر آئی، سامنے کوئی کشتی نہیں تھی۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کا نام لیا اور نہر سے چلتے ہوئے پوری نہر کو کراس کر لیا۔ پھر معجزہ دکھایا۔ آپ نے کہا دیکھو، جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت بخشی ہے، تجھے اس رب کا واسطہ دے کر قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتا تیسری روٹی کہاں ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے نہیں پتا۔ جھوٹ 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 پر جھوٹ۔ تھوڑا اور آگے گئے تو کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہے نا، ان کو تو حکمتیں، ان کا انداز، ان کی فراست۔ بہرحال اب آپ نے مٹی کا ایک ڈھیر بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور وہ مٹی کا ڈھیر سونے کا ڈھیر بن گیا۔ آپ نے اب اس کے 3 حصے کیے، سونے کے ڈھیر کے 3 حصے کر کے کہا کہ ایک حصہ تیرا ہے، ایک میرا ہے، اور یہ تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس کے پاس یہ تیسری روٹی ہے۔ تو اب وہ بندہ تو پہلے ہی لالچی تھا کہ وہ روٹی پر لالچ کر رہا تھا، تو پھر یہاں تو سونے کا باقاعدہ ڈھیر مل رہا ہے۔ کہا حضور تیسری روٹی میرے پاس ہی ہے۔ آ گیا اب سچ باہر۔ آپ نے کہا یہ سونا بھی تجھے ہی مبارک، اب جھوٹے کے ساتھ اور کیا رہنا۔ آپ نے اس کو سونا دیا، اس کو الگ کر دیا اور آپ وہاں سے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ یہ تو کہانی تھی، لیکن اب اس کہانی کا دوسرا رخ دیکھیں کہ یہ کہانی بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف میں ہوا تھا، آپ کی زندگی حیات طیبہ میں ہوا۔
اب وہ شخص بڑا خوش کہ مجھے اتنا سارا گولڈ مل گیا، خیالی پلاؤ بنانے لگا ہوگا۔ ابھی آگے جا ہی رہا تھا کہ دو بندے نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو وہ کہہ رہے تھے، جب دیکھا تو وہ چور اور ڈاکو تھے، چیک کیا تو اس کے پاس سونا تھا۔ کہا چلو بھائی اب تو اس کو مار دو اور سونا سارا ہم لے لیتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی مجھے مارو نہیں، اتنا سارا سونا ہے، قتل کا اپنے اوپر الزام بھی لے لو گے، سونا تم دونوں آدھا آدھا بانٹو گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں ہی بانٹ لیتے ہیں، مجھے بھی چھوڑ دو اور مل کر بات ختم کر لیتے ہیں۔ ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ 50% کی جگہ 33% تو مل جائے گا نا، کیوں قتل سے بھی تو بچ جائیں گے۔ تینوں نے آپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا۔ اب خیال آیا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک کو تھوڑا سا سونا دیا کہ جاؤ بازار میں اس کو بیچ کر اچھی سی مضبوط سی روٹی بنا لاؤ، کھانا بنا لاؤ۔ سب مل کر انجوائے کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کھانا لینے گیا تو چونکہ وہ سارے ہی لالچی تھے، وہ سارے ہی جس کو دنیا کی ہوس تھی، گولڈ جو سونا لے کر گیا تھا، وہ کہتا ہے جو پیچھے دو بندے ہیں، اگر میں ان کے کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے اور سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ آئیڈیا اس کو کلک کر گیا۔ اس نے کھانا پیک کیا اور اس کے اندر زہر ملا دیا۔ اب وہ جو پیچھے دو بچے تھے، چونکہ وہ بھی تو لالچی تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو کھانا لے کر آئے گا اس کو مار دیں گے تو ہم دونوں مل کر آدھا آدھا سونا لے لیں گے۔ بعد ایک بیڈ پلان ان کے لیے ذہن میں آتا گیا، ایک کے بعد ایک لالچ۔ اب یہاں پلان دونوں کے سوٹ ہو گئے کہ آنے دو اس کو مار دیں گے۔ اب جب وہ بندہ کھانا لے کر آیا، ان دونوں نے مل کر اسے مار دیا۔ جب اس کو مارا تو کہا چلو اب ذرا تھوڑا کھانا کھاتے ہیں۔ جب ان دونوں نے رچ کے کھانا کھایا تو اس میں بھی تو زہر تھا، یہ دونوں بھی مر گئے۔ سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا، لاشیں وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں بعد آفٹر فیو ڈیز وہیں سے گزرے، واپس آ رہے تھے کہ دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہیں، گلی سڑی، اور وہ سونا جو آپ نے چھوڑا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے۔ پھر آپ نے اپنے رفقا کو یعنی اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، انسان جس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ یہیں رہ جائے گی اور وہ قبر میں پہنچ جائے گا۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں بہنوں، یہ واقعہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، مگر اس کے اندر کیسا میسج ہے کہ لالچ لالچ لالچ، ہرس اور مل جائے کسی طرح سے، یہ چیزیں میرے پاس آ جائیں۔ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے میں انسان بعض اوقات اتنا لالچی، اتنا حریص، اور اس کی آنکھوں پر ایسا دنیا کا پردہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے تو جائے، میرا بھلا ہونا چاہیے، میں خوشحال ہو جاؤں، میں مالدار ہو جاؤں، میں انجوائے کروں، میں پریشر والی لائف گزاروں، میری بلا سے کسی کا جو ہونا ہے ہو جائے۔ یہ وہ غلطی ہے، یہ وہ گریڈ جو لالچ ہمارے دلوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ پھر مال کمانے کی لالچ تو ایسی ہے کہ جس میں انسان اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہ ہی اپنے کو دیکھتا ہے، نہ پرائے کو دیکھتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز دیکھتا ہے، نہ کسی مسلمان کا بھلا دیکھتا ہے۔ اس قدر بری باتیں ہو رہی ہیں اور ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ یہ کیا یعنی مرنا نہیں ان لوگوں کو، کہ جو لوگ چند سکوں کی خاطر حرام گوشت کھلا دیں گے، دوائیوں کے اندر ملاوٹ، کھانے والی چیزوں کے اندر ملاوٹ، اور تو اور اینٹی بایوٹک کی یہ جو دوائی ہیں جو جان بچانے والی ادویات کہلاتی ہیں، چند سکوں کی خاطر اس میں بھی لوگ ملاوٹ کرتے ہیں۔ یہ لالچ ہی تو ہے نا کہ چند سکے حرام کے کمانے والے سوچتے نہیں کہ آخر ایک دن مرنا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، یہ پیسہ تو جائے گا مگر میرے لیے کتنی بڑی بربادی لائے گا۔ یہ جو ظلم کر کے پیسہ کماتے ہیں، جو رشوت کا پیسہ کماتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو ناراض کر کے پیسہ کماتے ہیں، وہ یہ سوچتے کیوں نہیں کہ پیسہ یہ سب کچھ نہیں ہے، ایک دن اللہ رب العزت کے ہاں کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اس لالچ سے، جھوٹ سے، برائی سے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی گندی بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری تو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
تو ناظرین اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمارے اسی طرح کی ہر ویڈیو کو، وظائف کو، اچھی اچھی کہانیوں کو، اسلامی واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل دیجیے باتیں کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔